نبی علیہ السلام کا دائمی معجزہ ہے، اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا سوٹ ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی، عرب کی زمین کو ہلا کے رکھ دیا۔ عزیز سامعین، ایک مسلمان کی دنیا میں دو ہی حالتیں ہیں، اگر وہ قرآن کریم کو سینے سے لگائے تو امام عالم، اگر قرآن کریم کو پس پشت ڈال دے تو غلام عالم۔ زمانے کی غلامی کا خوف انسان کے گلے میں پڑ جاتا ہے۔ علامہ اقبال نے کیا خوب کہا، تھے ہم ہی ایک تیرے معرکہ آراؤں میں، خشکیوں میں کبھی لڑتے کبھی صحراؤں میں، دی آزانے کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، شان آنکھوں میں نہ جچتی تھی جہاں داروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی۔ یہ مقام تھا ایک مسلمان کا، یہ جدھر جاتا تھا کامیابیاں اس کے قدم چومتی تھی، اس لیے کہ اس کے پاس قرآن عظیم الشان تھا۔ چڑھتے سورج سے تاج مانگا، سمندروں سے خراج مانگا۔ تو قرآن کریم عزتوں والی کتاب، رفعتوں والی کتاب، بلندیوں والی کتاب، اور ظاہراً مثال سے بھی یہ بات سمجھنا آسان ہے کہ ایک گتا جس کی ظاہری کوئی حیثیت نہیں ہوتی، اگر وہ قرآن کریم کے ساتھ جلد ہو جائے، شریعت کا مسئلہ ہے کہ آپ اس گتے کو بھی بے وضو ہاتھ نہیں لگا سکتے، بھلے اس کے اوپر قرآن نہیں لکھا ہوا۔ علماء فرماتے ہیں یہ قرآن کے ساتھ جلد ہو چکا، یہ قرآن کے ساتھ نتھی ہو چکا، یہ قرآن کا جزو لازم بن چکا، لہٰذا جیسے قرآن کریم کو بے وضو ہاتھ نہیں لگا سکتے، اس گتے کو بھی بے وضو ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ اگر ایک ظاہری گتے کی اہمیت قرآن کریم کے ساتھ جد ہو جانے پہ بڑھ سکتی ہے، اور ایک انسان اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا رفتار میں، گفتار میں، عادات میں، وضاقتہ میں، شکل و شبات میں، ہر چیز میں قرآن کریم کے سانچے میں ڈھل جائے گا، ایسا انسان اللہ کی نگاہ میں کتنا محبوب بن جائے گا۔ حضرت نبی بن عامر رضی اللہ کسرا کے محل میں جاتے ہیں، بادشاہ پوچھتا ہے تمہارے آنے کا آبجیکٹو کیا ہے؟ نبی بن عامر رضی اللہ فرمانے لگے، جئنا لنخرج العبادۃ من عباد الی عبادۃ رب العباد، ہم آئے ہیں تاکہ بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کے ایک اللہ کا غلام بنا دیں، اور ہم آئے ہیں اس لیے کہ لوگوں کو مذاہب کے ظلم سے نکال کے اسلام کے عدد سے ہم کنار کریں۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر لوگوں کے دل گناہوں سے آلودہ نہ ہوتے تو قرآن کریم کے پڑھنے سے یہ دل کبھی سیر ہی نہ ہوتے۔ ہمارے مشائخ نے تو یہاں تک فرمایا کہ اگر تم اللہ کی نگاہ میں اپنی قدر و منزلت جاننا چاہتے ہو تو اپنے دل میں قرآن کی قدر کو دیکھو کہ تمہارے دل میں قرآن کی کیا قدر ہے۔ جو تمہارے دل میں قرآن کی قدر ہوگی، اللہ کی نگاہ میں تمہاری بھی اتنی ہی قدر ہے۔ قرآن کریم کو ختم کرنے کی دنیا نے کوششیں کی تاکہ مسلمانوں کا رشتہ اس کتاب کے ساتھ ختم ہو جائے۔ چنانچہ پہلی کوشش تتاریوں نے کی، منگولوں نے کی، انہوں نے قرآن کریم کے نسخوں کو دجلہ اور فرات میں بہایا، اور اتنے نسخے بہائے کہ دجلہ اور فرات کا پانی 6 مہینے تک سیاہی مائل چلتا رہا، مگر قرآن کریم تو ختم نہیں ہوا۔ جب فرنگی برسر اقتدار یہاں برصغیر پاک و ہند کے اندر آیا تو اس نے قرآن کریم کے نسخوں کو جلانا شروع کیا تاکہ مسلمانوں کا رشتہ اس قرآن سے دور ہو جائے۔ اللہ کی شان کہ وہ لوگ تو ختم ہو گئے مگر قرآن کریم آج بھی موجود ہے اور محفوظ ہے، اس لیے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اس کی حفاظت کا ذمہ پروردگار نے لیا ہے۔ پھر قریب کے زمانے میں رشیا کے اندر جب کمیونسٹ صورت آندھی چلی، یعنی یہ وہ لوگ تھے جو اللہ کے وجود کے منکر تھے، ان کا یہ تصور تھا کہ اللہ نے معاذ اللہ انسان کو پیدا نہیں کیا بلکہ انسانوں کے تصور نے اللہ کو پیدا کیا ہوا ہے۔ چوک چراہوں کے اندر ایک بڑا بینر لگایا جاتا اور اس پہ ایک کارٹون بنایا جاتا جو ایک فٹ بال کک کر رہا ہوتا، اور اوپر لکھا یہ جاتا کہ مسلمانوں کے خدا کو ہم دنیا سے یوں کک کر دیں گے۔ دیکھیے ایک گھر میں شیشہ ٹوٹے تو اس کی آواز آتی ہے، اتنا بڑا ملک ٹوٹا کسی کو پتہ ہی نہ چلا۔ اللہ نے دنیا میں ہی تگنی کا ناچ نچا دیا۔ انہوں نے قرآن کریم کا مسلمانوں کا پتہ کاٹنے کے لیے
عربی رسم الخط سے مسلمانوں کو دور کیا. جس گھر میں عربی عبارت پہ مشتمل کوئی تحریر ملتی گھر کے سربراہ کو پھانسی دے دی جاتی. اور اللہ کی شان کہ اس دور میں ایسے حفاظ تیار ہوئے جو قرآن کریم کا ناظرہ تو نہیں جانتے تھے، یعنی دیکھ کے تو نہیں پڑھ سکتے تھے، مگر پورے قرآن کے زبانی حافظ ہوتے تھے. ایک باپ اپنے بیٹے کو درزی کے پاس چھوڑنے جاتا کہ جناب اس کو کام سکھا دیجئے. وہ درزی قرآن کا حافظ ہوتا، وہ اس بچے کو قرآن کریم زبانی یاد بھی کروا دیتا، کام بھی سکھا دیتا. ایک باپ کام کر رہا ہوتا، کھیتی باڑی کر رہا ہوتا، اپنے بچے کو بھی ساتھ لے جاتا، لہذا زبانی اپنے بچے کو قرآن کریم حفظ کروا دیتا. اللہ کی شان کہ وہ لوگ قرآن دیکھ کے نہیں پڑھ سکتے تھے کیونکہ ساری زندگی انہوں نے کتاب نہیں دیکھی تھی، مگر اللہ رب العزت نے اس دور میں بھی اپنے محبوب کے اس معجزے کی حفاظت فرمائی. تو قرآن کریم یہ نبی علیہ السلام کا دائمی معجزہ ہے اور یہ رہتی دنیا تک موجود بھی ہے، محفوظ بھی ہے. نبی علیہ السلام کا دوسرا دائمی معجزہ حدیث نبوی. حدیث مبارکہ یہ قرآن کریم کی تشریح ہے، قرآن کریم کی تفسیر ہے، لہذا حدیث مبارکہ یہ بھی موجود اور محفوظ. اور آج کے فتنوں میں سب سے بڑا فتنہ منکرین حدیث ہے. آپ کو میڈیا کے بڑے بڑے اسکالر ملیں گے غامدی جیسے، وہ یہ کہیں گے کہ حدیث کی کوئی اہمیت نہیں ہے، وہ تو رواج کی باتیں تھیں. اللہ کے نبی جس دور میں پیدا ہوئے اس دور کے اندر رواج یہ تھا، اس لیے اللہ کے نبی نے ان باتوں کو فالو کیا. لہذا مقصد یہ ہے ان لوگوں کا کہ مسلمانوں کا رشتہ حدیث سے کاٹ دیا جائے. عزیز سامعین، اگر ہم حدیث مبارکہ کو درمیان سے ختم کر دیں، ہم قرآن کریم کے کسی بھی حکم پہ عمل نہیں کر سکتے. مثال کے طور پہ قرآن کریم نماز کے حوالے سے یہ کہتا ہے اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو. بھائی نماز کا طریقہ کیا ہے، نماز کے احکام و مسائل کیا ہیں، نماز کے فرائض کیا ہیں، واجبات و سنن کیا ہیں، اس کی تفصیل احادیث سے ملے گی. اگر آپ احادیث کو درمیان سے نکال دیں گے، ہر بندہ اپنے الگ طریقے سے نماز پڑھ رہا ہوگا. لہذا احادیث مبارکہ یہ بھی قرآن کریم کی تشریح اور تفسیر. اور بات تفصیل کے ساتھ اگر سمجھاؤں تو وہ یہ کہ جس طرح قرآن کریم وحی ہے، بالکل اسی طرح حدیث نبوی یہ بھی وحی ہے. وحی کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے وحی مطلوب، ایک ہے وحی غیر مطلوب. وہ وحی جس کی تلاوت کی جاتی ہے وہ قرآن کریم، اور وہ وحی جس کی تلاوت نہیں کی جاتی ہے حدیث مبارکہ. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. پیغمبر اپنی مرضی سے کوئی بات بھی نہیں کرتے، یہ وہی بات کرتے ہیں جو ان کی طرف وحی کی جاتی ہے. تو پیغمبر کی عام گفتگو بھی وحی کا حصہ ہوتی ہے. عزیز سامعین، آپ حیران ہو گئے کہ نبی علیہ السلام کی زندگی کے وہ اعمال جو دین کا حصہ نہیں ہے، صحابہ کرام نے اس کو بھی اتنی اہمیت سے محفوظ کیا. حدیث کی ایک قسم ہے جس کو مسلسلات کہتے ہیں. مسلسلات کا مطلب یہ کہ نبی علیہ السلام نے جب کوئی بات ارشاد فرمائی تو اس وقت اللہ کے نبی کی جسمانی پوزیشن کیا تھی. مثال کے طور پہ نبی علیہ السلام نے ایک بات ارشاد فرمائی اور اتفاق یہ کہ آپ کا ہاتھ یہاں سر پہ تھا. اس صحابی نے اللہ کے نبی کی یہ بات بھی یاد رکھی اور یہ عمل بھی یاد رکھا. جب یہ بات تابعین کو بتائی تو اپنا ہاتھ سر پہ رکھے کہ اللہ کے نبی نے بھی یہاں پہ ہاتھ رکھا ہوا. اور یہ سلسلہ امت میں ایسے ہی چلا. ہمیں بھی دارالحدیث میں جب ہمارے اساتذہ نے وہ حدیث سنائی تو ایسے ہی سنائی، اس لیے کہ یہ سلسلہ اللہ کے نبی سے ایسے ہی چلا رہا ہے. نبی علیہ السلام نے سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کے بعد ارشاد فرمائی، اور اتفاق یہ کہ آپ کے پاس آب زمزم اور جو کھجوریں تھیں تو وہ ان کو کھلائیں. حضرت علی رضی اللہ نے وہ بات بھی یاد رکھی اور یہ عمل بھی یاد رکھا. جب بھی یہ حدیث کسی کو سناتے، آب زمزم اور اجوا کھجور کھلا کے پھر سناتے، فرماتے کہ اللہ کے نبی نے مجھے ایسے ہی سنائی. تو بات کرنے کا مطلب یہ کہ اللہ کے نبی کی زندگی کے وہ اعمال جو دین کا حصہ نہیں ہے، اگر صحابہ نے اس کو اتنی اہمیت سے محفوظ کیا تو وہ اعمال جو عین دین کا حصہ ہیں اس کو کتنی اہمیت سے محفوظ کیا ہو. اللہ کے نبی کے ہو بہو الفاظ صحابہ نے کاپی کی. یہ جو لفظ ہے انما الاعمال بالنیات، یہ وہ لفظ ہے جو اللہ کے نبی کی زبان اقدس سے نکلا. یعنی ایسا نہیں کہ صحابہ کرام نے مفہوم
مفہوم اللہ کے نبی کی بات کا ہمیں پہنچایا، بلکہ ہو بہو اللہ کے نبی کے الفاظ ہم تک پہنچائے۔ اگر میں ایک قدم آگے بڑھ کے بات بتاؤں تو علی وجہ البصیرت یہ بات ہے کہ اس امت میں حدیث مبارکہ کو محفوظ کرنے کی اتنی کوشش کی کہ اتنی کوشش تو قرآن کریم کے محفوظ کرنے کی بھی نہیں کی ہے۔ قرآن کریم تو محفوظ ہے اس لیے کہ یہ اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا، اور حدیث مبارکہ کو محفوظ کرنے کے لیے اس امت کے کبار محدثین نے اپنی جان، اپنا سب کچھ، اپنا تن من دھن قربان کیا۔ اور آج بھی ہمارے پاس لاکھوں ایسے راویوں کی حالات زندگی موجود اور محفوظ ہے کہ وہ کہاں پیدا ہوئے، کہاں پلے بڑے جوان ہوئے، کیا ان کے اوپر جھوٹ کی کوئی جھوٹی تہمت ہی تو نہیں لگی تھی؟ اگر کسی کے اوپر جھوٹ کی جھوٹی تہمت ہی لگی تو اس سے بھی حدیث نہیں لی گئی کہ کیا پتا یہ تہمت سچی ہی نہ ہو۔ امام ابو زرع رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں۔ ایک ان کا شاگرد تھا، علم حاصل کرنے کا بڑا شوق تھا اس کے اندر، اس کی نئی شادی ہو گئی، مگر اس نے حدیث کا سبق قضا نہیں کیا۔ اب شادی کے شروع کے دنوں تو میاں بیوی کی خواہش ہوتی ہے کہ آپس میں زیادہ وقت گزاریں، تو بیوی نے ایک مرتبہ کہا کہ آپ جلدی سبق سے گھر آ جائے کریں، مگر یہ نہ آتے۔ تو ایک مرتبہ بیوی کو غصہ آیا تو اس نے کہا کہ آپ کے استاد کو کیا آتا ہے جو آپ اس کے پاس پڑھنے چلے جاتے ہیں؟ تو یہ بھی نوجوان تھے، انہوں نے کہا کہ اچھا اگر میرے استاد کو 1 لاکھ حدیث نہیں آتی تو تمہیں 3 طرح کی۔ اب ان دونوں کا دماغ تھوڑا ٹھنڈا ہوا تو صبح دونوں نے سوچا کہ ہمیں اتنا غصہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ یہ شاگرد امام ابو زرع رحمۃ اللہ علیہ کے پاس مسئلہ پوچھنے گیا کہ حضرت طلاق کنڈیشنل ہے، بتائیے ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ امام ابو زرع رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ جاؤ بیٹا زندگی گزارو، 1 لاکھ احادیث مجھے اس طرح یاد ہیں جیسے عام بندے کو سورۃ الفاتحہ یاد ہو۔ تو اس امت میں اللہ رب العزت نے ایسی ہستیوں کو پیدا کیا کہ جنہوں نے حدیث مبارکہ کے الفاظ اور حدیث مبارکہ کی سند، کہ یہ حدیث کس سے روایت اور کس سے روایت، لہذا انہوں نے حدیث مبارکہ کی سندوں کو بھی زبانی یاد کیا۔ میرے اساتذہ میں ایک استاد جن سے میں نے مسلم شریف پڑھی، اللہ رب العزت نے ان کو یہ کمال عطا فرمایا کہ وہ بخاری شریف کے حافظ ہیں۔ بخاری شریف کی 2 جلدیں ہیں اور وہ پوری بخاری شریف کے حافظ ہیں۔ ہمارے نظری دام برکات ان کے بھی اساتذہ میں ان کا نام ہے۔ تو دیکھیے اس امت میں ایسے محدثین گزرے جنہوں نے حدیث مبارکہ کو محفوظ کرنے کے لیے اتنی کوششیں جستجو کی کہ انسان حیران ہو جاتا ہے۔ تو حدیث مبارکہ بھی موجود اور محفوظ، نئے فتنے آپ دیکھیں گے کہ حدیث سے امت کا پتہ کاٹ دیا جائے، لہٰذا یہ تمام نئے فتنے ہیں۔ ہمارے علماء کرام ان کا ہم نے دامن تھامے رکھنا ہے، لہٰذا اس راستے کے اوپر چلنا ہے جس راستے کے اوپر اہل سنت والجماعت چلے اور اللہ رب العزت کا قرب پائے۔ نبی علیہ السلام کے دائمی معجزات میں تیسرا دائمی معجزہ مدارس۔ یاد رکھیے کہ مدرسہ کوئی 4 دیواری کا نام نہیں ہوتا، مدرسہ نام ہے استاد کے پڑھانے کا اور شاگرد کے پڑھنے کا۔ اگر استاد اور شاگرد کسی انار کے درخت کے نیچے بیٹھ جائیں تو وہ مدرسہ، اگر یہ کسی اوٹ میں بیٹھ جائیں تو وہ مدرسہ، کسی چھاؤں میں بیٹھ جائیں تو وہ مدرسہ، اس لیے کہ اس مدرسے کو اللہ کے نبی کے مدرسہ صفہ کے ساتھ نسبت حاصل ہے۔ نبی علیہ السلام نے بھی ایک مدرسہ قائم فرمایا تھا جس کو مدرسہ صفہ کا آپ نام دے لیں، مگر اس مدرسے اور آج کے مدارس میں بڑا فرق ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں مدارس کے اندر ٹائم ٹیبل ہوتا ہے، اساتذہ اپنے وقت پہ آتے ہیں پڑھاتے ہیں اور شاگرد اپنے وقت پہ ہی پڑھتے ہیں، مگر اللہ کے نبی کا قائم کرتا جو مدرسہ تھا اس میں ٹائم ٹیبل نہیں تھا۔ اللہ کے نبی جب تشریف لاتے اپنے شاگردوں کو پڑھاتے، یہ پڑھائی دن میں بھی ہوتی، رات میں بھی ہوتی، حتیٰ کہ تہجد کے وقت میں بھی ہوتی۔ حدیث مبارکہ ہے نبی علیہ السلام رات کے وقت تشریف لائے، مسجد نبی میں دیکھا صحابہ کرام تہجد کے نوافل ادا کر رہے ہیں، جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ کو دیکھا آہستہ آواز سے قرآن کریم پڑھ رہے ہیں، عمر رضی اللہ کو دیکھا اونچی آواز سے قرآن کریم پڑھ رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے جب وہ دونوں نماز سے فارغ ہوئے تو ان کو بلایا
سیدنا ابو بکر رضی اللہ سے پوچھا کہ بھائی ابو بکر اتنے پست آواز سے کیوں تلاوت کر رہے تھے؟ سیدنا ابو بکر رضی اللہ فرمانے لگے اللہ کے نبی اس ذات کو سنا رہا تھا جو سینوں کے راز کو جانتا ہے، مجھے اونچا پڑھنے کی کیا ضرورت تھی؟ اللہ کے نبی نے عمر رضی اللہ سے پوچھا عمر اتنی اونچی آواز سے تلاوت کر رہے تھے؟ سیدنا عمر رضی اللہ نے جواب دیا پیارے آقا علیہ السلام شیطان کو بگا رہا تھا، سوئے ہوئوں کو جگا رہا تھا۔ تو نبی علیہ السلام نے دونوں کو رات کے وقت تعلیم دی۔ ابو بکر رضی اللہ سے فرمایا کہ بھائی ابو بکر تھوڑا اونچی آواز سے پڑھ لیا کریں۔ سیدنا عمر رضی اللہ سے فرمایا کہ بھائی عمر تھوڑا پست آواز سے پڑھ لیا کریں۔ آج کے مدارس کے اندر ایک مطبخ ہوتا ہے جہاں پہ طباخ ہوتا ہے جو طلباء کے لیے کھانے کا بندوبست کرتا ہے، مگر اللہ کے نبی کا جو قائم کردہ مدرسہ تھا وہاں پہ نہ مطبخ تھا نہ طباخ تھا، لہذا یہ وہ لوگ تھے جو اللہ کی ذات پہ توکل کرنے والے تھے۔ اگر کوئی ملتا تھا کچھ کھانے کو تو کھا لیتے تھے، وگرنہ کھجور چوس لیتے تھے، اگر وہ بھی نہ ملتی تو کھجور کی گٹھلی ہی چوس کے گزارا کر لیتے تھے، مگر اپنے اسباب سے اور اللہ کے نبی کے چوکٹ اور اللہ کے نبی کے دامن سے کبھی بھی کوئی دقیقہ پر برداشت نہ فرماتے تھے۔ تو نبی علیہ السلام نے جو مدرسہ قائم کیا مدرسہ صفہ، اور آج کے مدارس کو اس مدرسہ صفہ کے ساتھ نسبت حاصل ہے۔ بڑے صغیر پاک و ہند کے اندر جب انگریز برسر اقتدار آیا تو اس نے یہاں کے مدارس کو ختم کیا۔ صرف دلی کے اندر 4000 مدارس کے اوپر بلڈوزر پھیر دیا گیا۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے مدرسہ رحیمیہ کو ختم کر دیا گیا۔ اس دور کے اندر شرح خواندگی کہاں تک تھا؟ تھامس ایک رائٹر ہے، وہ لکھتا ہے کہ میں یہ بات دیکھ کے حیران رہ گیا کہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے مدرسہ رحیمیہ میں 2 نابینا ایک دوسرے کے کمر کے اوپر الجبرا کے سوال حل کر رہے تھے، یعنی تعلیمی معیار اس حد تک تھا۔ مگر انگریز نے کیا کیا کہ مسلمانوں کا رشتہ کسی بھی طریقے سے قرآن و حدیث سے ختم کر دیا جائے، اور وہ مراکز جہاں پہ قرآن و حدیث کی تعلیم عام تھی لہذا اس نے ان تمام مراکز کو ختم کیا، مدارس کو ختم کیا۔ مگر ہم دیکھتے ہیں یہ مدارس تو آج بھی قائم ہیں۔ تو مدرسہ کوئی 4 دیواری کا نام نہیں ہوتا، مدرسہ نام ہے استاد کے پڑھانے کا اور شاگرد کے پڑھنے کا، یہ جہاں بیٹھ جائیں وہی مدرسہ۔ نبی علیہ السلام کے دائمی معجزات میں اگلا دائمی معجزہ علماء امت، لہذا انگریز نے علماء سے اس امت کا پتہ کاٹنے کے لیے یہ کام کیا کہ علماء کرام کو ختم کیا، تاکہ کوئی بندہ اپنی اولاد کو عالم بنانے کا سوچے بھی نہیں۔ تاریخ کالا پانی کے ہیرو حضرت مولانا محمد جعفر تھانسی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ دلی سے پشاور تک جرنیلی سڑک کے دونوں طرف کوئی درخت ایسا نہیں تھا جس درخت پہ کسی مسلمان عالم کی لاش نہ لٹک رہی۔ بادشاہی مسجد کے چھوٹے صحن میں جب آپ انٹر ہو تو پہلے چھوٹا صحن آتا ہے، چھوٹے صحن میں پھندا لٹکایا ہوا تھا، ہر 1 منٹ کے اندر ایک عالم کو پھانسی دی جاتی تھی اور اس کی لاش کو بھی ختم کر دیا جاتا۔ مسجد کے باہر ایک بڑا ڈرم تھا جو تیزاب سے بھرا ہوا تھا، پھانسی کے بعد یہ لاش اس تیزاب میں پھینک دی جاتی تاکہ میت کا نام و نشان بھی ختم ہو جائے۔ مقصد کیا تھا کہ لوگ سوچے بھی نہیں اپنی اولادوں کو حافظ قرآن یا علماء بنانے کا، لیکن کیا علماء ختم ہو؟ لہذا اللہ رب العزت نے اپنے دین کو محفوظ رکھا اور علماء آج بھی دنیا میں موجود۔ حضرت مولانا محمد جعفر تھانسی رحمۃ اللہ علیہ عجیب اپنی بات لکھتے ہیں، تاریخ کالا پانی ایک کتاب ہے، پڑھنے کے قابل ہے۔ فرماتے ہیں کہ ہمیں لاہور سے گرفتار کیا اور ہمیں ملتان لے کے جانا تھا، اور ہمیں اس طرح لے جایا گیا کہ ایک ایک عالم کو ایک ایک پنجرے کے اندر بند کیا گیا اور پنجرے کے اندر کی طرف میخیں گاڑی گئیں اور ایک ایک پنجرا ریل کے ڈبے میں رکھا گیا، اور لاہور سے ملتان کا سفر 6 مہینے میں طے کروایا۔ کیا کرتے کہ تھوڑی سی ٹرین چلاتے اچانک روک دیتے، وہ میخیں جسم میں پیوست ہو جاتی، خون رشتہ، ہم بلکتے بے حال ہو جاتے۔ تھوڑی دیر ٹرین رکی رہتی، چند دن،
ذرا ہمارے جسم میں وہ زخم بڑھتے، پھر اچانک ٹرین چلا کے روک دیتے، پھر وہ میلیں ہمارے جسم میں پیوست ہو جاتی۔ 6 مہینے کے بعد ہم لوگ وہاں ملتان پہنچے۔ کہتے ہیں کہ جو ملتان کا بڑا تھا افسر انگریز تھا، اس نے کہا کہ اگر یہ مولوی جہاد سے باز نہیں آتے تو ان کو پھانسی دے دی جائے۔ کہتے ہیں کہ جب پھانسی کا ہمیں پتہ چلا تو ہم سب کے چہروں پہ رعنائی آ گئی، چلو مقصد پورا ہو جائے گا۔ ان انگریز کے افسروں نے جب ہمارے چہروں پہ خوشی کے آثار دیکھے تو کہنے لگے کہ او ملاؤں، ہم نے تمہیں اتنی اذیتیں دی کہ اب تمہیں موت اچھی لگنے لگی ہے، ہم تمہیں موت بھی نہیں دیں۔ مولانا جعفر تانیسی رحمۃ اللہ علیہ یہ بات لکھ کے شعر لکھتے ہیں، مستحق کے داد کو حکم نظر بندی ملا، کیا کہوں کیسے رہائی ہوتے ہوتے رہتی۔ فرماتے ہیں کہ فرنگیوں نے ایک اور بڑا وار کیا ہمارے جذبات پہ، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے لا کے ہمارے سامنے کھڑے کر دیے۔ میرا چھوٹا بچہ تھا، وہ مجھے دیکھ کے رو رہا تھا، بلک رہا تھا، اور میری بیوی مجھے کہہ رہی تھی آپ کوئی زومانی لفظ استعمال کریں تاکہ اس مشکل سے تو جان چھوٹ جائے۔ فرماتے میں نے اپنی بیوی کو جواب دیا، میں روحانی بیٹا ہوں سیدنا بلال رضی اللہ کا، میں روحانی بیٹا ہوں سیدہ سمیہ کا، میں روحانی بیٹا ہوں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا، جن کا جنازہ جیل سے نکلتا ہے۔ یہ فرنگی میرے جسم سے جان تو نکال سکتا ہے، میرے دل سے ایمان نہیں نکال سکتا۔ فرماتے ہیں کہ پھر چند دن کے بعد میری بیوی نے خط لکھا کہ آپ کی بڑی بیٹی جوان ہو گئی ہے، اس کا نکاح کا وقت قریب ہے، تو میں چاہتی ہوں کہ اس کے نکاح کے لیے آپ کوئی زبانی لفظ استعمال کر کے باہر آ جائیں تاکہ اس کے نکاح میں تو آپ شریک ہو جائیں۔ حضرت مولانا محمد جعفر تانیسی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی خط کے پشت پہ یہ لکھا کہ آپ کسی عالم باعمل سے میری بیٹی کا نکاح کر دو، اور جمعے کے دن نکاح کرنا، اور جس دن نکاح ہو مسجد کے دروازے پہ کھڑے ہو کے یہ کہنا کہ لوگوں ایک زندہ باپ کی یتیم بیٹی کا نکاح ہے، اس میں شرکت کر کے جانا۔ آپ اندازہ لگائیے کہ اس امت میں علماء کرام کے اوپر کتنی سختیاں آئیں، کیا یہ دین ختم ہو گیا؟ ہرگز ختم نہیں ہوا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ بھی دائمی معجزہ ہے علماء امت۔ لہذا اگر عالم بد کردار ہے تو اس کا وبال اس کی ذات کے اوپر ہے، لیکن اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ عالم آپ کو قرآن و حدیث کی وجہ سے سیدھے راستے کی رہنمائی کرے گا۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دائمی معجزہ علماء امت یہ بھی رہتی دنیا تک موجود اور محفوظ ہیں۔ نبی علیہ السلام کا دائمی معجزہ اگلا اور آخری یہ بات کر کے اپنی بات سمیٹتا ہوں، عشق رسول۔ ہر کلمہ کو غافل سے غافل مسلمان کے دل میں اللہ کے نبی کی محبت کا بیج ضرور موجود ہوتا ہے۔ وہ پرلے درجے کا گناہ بھری زندگی گزارنے والا ہو، وہ نفس و شیطان کے راستے پہ چلنے والا ہو، ساری زندگی اس نے مسجد کا منہ نہ دیکھا ہو، مگر کلمہ گو ہو، وہ اللہ کے نبی کی ذات پہ کبھی سودا نہیں کر سکتا۔ اقبال نے کیا خوب کہا، وہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکالا۔ اختر شیروانی ایک شاعر گزرے ہیں، شرابی تھے، اپنے دوستوں کی محفل میں بیٹھے ہوئے تھے تو ان کے دوستوں میں کچھ ایسے بھی تھے جو کمیونسٹ تھے، اللہ کے وجود کے منکر تھے۔ یہ جو تھے یہ علماء کے بارے میں بڑی تبرہ کیا کرتے تھے، اور یہ بھی چونکہ سیکولر قسم کے تھے اور یہ بھی ان کی بات ہاں میں ہاں ملاتے۔ چنانچہ بیٹھے ہوئے تھے، ایک بندے نے کسی عالم کے بارے میں کمنٹس پاس کیا کہ وہ ایسے ہیں، سب نے کھلکھلا کے ہنسنا شروع کر دیا، انہوں نے بھی رائے دے دی کہ ہاں وہ ایسے ہی ہیں، دوسرے نے فلاں عالم کے بارے میں رائے دی، تیسرے نے فلاں عالم کے بارے میں رائے دی، سب نے کھلکھلا کے ہنسنا شروع کر دیا۔ ان میں سے ایک بدبخت نے اللہ کے نبی کی ذات کے بارے میں کوئی ایسا جملہ کہا جو تبرہ تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پہ کینچڑ اچھالا۔ کہتے ہیں کہ یہ شراب کے نشے میں تھا، اس نے وہ شراب کی بوتل اس کے منہ پہ ماری اور کہا کہ وہ بدبخت، یہ میرے پاس بخشش کا آخری سہارا ہے، کیا یہ سہارا بھی تو مجھ سے چھیننا چاہتا ہے؟ تو اللہ کے نبی کی محبت کا بھی ہر کلمہ کو غافل سے غافل ترین مسلمان کے دل میں بھی موجود اور محفوظ رہتا ہے۔ چنانچہ
علیہ السلام کی محبت ہمارے دل میں مضبوط سے اثبت ہو جائے. اور آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ جا بجا کبھی کارٹون شائع کیے جاتے ہیں, کبھی اللہ کے نبی کی ذات کے اوپر فلاں کیچڑ اچھالا جاتا ہے. مقصد کیا ہے؟ ٹیسٹ پیپر کفار نے لگایا ہوا ہے, وہ چیک میٹر سے چیک کرتے ہیں ہمیں کہ ان مسلمانوں کے دل میں اللہ کے نبی کی محبت کا جو بیج ہے وہ کس حد تک کم ہوا. وہ بے وقوف نہیں جانتے کہ یہ مسلمان ہر چیز کا سودا کر سکتا ہے مگر اللہ کے نبی کی ذات کا سودا نہیں کر سکتا. ایک حدیث مبارکہ سنیے, پھر اپنی بات مکمل کرتا ہوں. نبی علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں. دعا مانگتے مانگتے اللہ کے نبی نے ایک دعا فرمائی کہ اے اللہ مجھے میرے احبا سے جلدی ملا دے, مجھے ان لوگوں سے جلدی ملا دے جو مجھ سے محبت کرنے والے ہیں. حضرت صوبان رضی اللہ پاس بیٹھے ہیں. جب اللہ کے نبی دعا سے فارغ ہوئے تو پوچھا اللہ کے نبی آپ کن سے ملنے کی تمنا فرما رہے تھے کہ ہم آپ سے محبت نہیں فرماتے؟ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا صوبان تم میرے اصحاب ہو, تمہارا ایمان قابل قدر ہے, تم نے مجھے دیکھا, قرآن اترتے دیکھا, اللہ کی مدد آپ کی آنکھوں سے دیکھی. صوبان تمہارے بعد کچھ لوگ آئیں گے جنہوں نے مجھے نہیں دیکھا ہوگا, اللہ کی مدد اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھی ہوگی, قرآن کریم اترتے نہیں دیکھا ہوگا, اپنے علماء سے وہ میرا تذکرہ سنیں گے. اس تذکرہ سننے کے بعد ان کے دل میں میری محبت اتنی جوش مارے گی اگر انہیں پتہ چل جائے وہ اپنی اولادوں کو بیچ کے مجھے ایک مرتبہ دیکھ سکیں تو صوبان وہ اپنی اولادوں کو بیچ دیں مجھے ایک مرتبہ دیکھنے کے لیے. میں تو ان سے ملنے کی تمنا کر رہا ہوں. عزیز سامعین, ہم جیسے بھی ہیں, کیا اللہ کے نبی کی محبت کا یہ بیج ہمارے دل میں موجود نہیں ہے؟ لہٰذا ہم اللہ کے نبی کے محبین ہیں. اللہ کے نبی نے ہم سے ملنے کی دعائیں اور تمنا کی, لہٰذا آج ضرورت ہے اس بات کی کہ اس محبت کے بیج کو پروان چڑھائیے تاکہ اس کے ثمرات انسان کے اعضائے بدن کے اوپر ظاہر ہوں. اور جب انسان اللہ کے حضور پہنچے تو پروردگار ہمیں دیکھ کے مسکرائیں, ہم اپنے پروردگار کو دیکھ کے مسکرائیں. آواز آئے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.